دروازے میں محتاج ہوتا ہے، کیونکہ جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس کی مرضی چاہتی ادھر سے ہے۔ پتھروں نے مسکرایا ایک نیا گھر بنایا، یا علی آپ کی مرضی ہے کہ آپ کا گھر ہے، جدھر سے دل جائے آ جائیے، ادھر لوگوں کا بنایا ہوا دروازہ ہے، ادھر اللہ کا بنایا ہوا دروازہ ہے۔ اور جب اللہ کسی کو بلاتا ہے تو اپنا مخصوص انتظام کرتا ہے۔ اسی جگہ پہ مجھ کو مومنین بی بی عائشہ کی حدیث یاد آ گئی، ایک روایت۔ وہ اسلام میں بہت بڑا نام ہے ان کا، بڑے کافی رقابات آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اگر کسی اور کے حوالے سے یہ بات کہی جائے تو شاید دوسرے مسلمان نہ مانے، لیکن یہ ایسا نام ہے کہ اماں کی بات تو ماننی پڑے گی۔ درود بھیجنا محمد علیہ محمد۔ بڑا رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، المومنین نے کہا یا رسول اللہ ایک بات نہیں سمجھ میں آتی، آج آپ نے خانہ کعبہ کی تصویر تو دیکھی ہوگی، کبھی کبھی نیٹ وغیرہ پہ بغیر پردے کی بھی تصویر دے دیتے ہیں، پردہ ہٹایا جاتا ہے نا، دوسرا چڑھایا جاتا ہے، بدلا جاتا ہے، تو لوگ جو ہے بہت تیزی سے فوٹو کھینچ لیتے ہیں اس کو۔ تو کئی بار ایسی تصویر آئی ہے بغیر پردے کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ بہت اونچائی پہ لگا ہوا ہے، اور جو لوگ گئے ہیں ان لوگوں نے دیکھا ہوگا، ابھی تو پھر بھی تھوڑا نیچے ہے، تب اتنا اونچا دکھتا ہے۔ اس زمانے میں معلوم ہے دروازہ کتنا اونچا تھا، دروازے کی جو آخریں ہے نا وہ چھت سے لگی ہوئی تھی، اتنا اونچا دروازہ تھا، بہت ساری سیڑھیاں بنی ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہے تب وہ دروازہ ملتا تھا۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو دروازہ خانہ کعبہ کا اتنا اونچا لگایا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اور رسول اللہ بھی پتہ نہیں کس موڈ میں تھے، کہیں معلوم ہے اس کے جواب دیں، کہیں ہاں اسی لیے پوچھ رہے ہیں، کہیں تمہاری قوم کے تعصب کی وجہ سے، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے تعصب کی وجہ سے، توجہ چاہتا ہوں، تمہاری قوم کے تعصب کی وجہ سے ہے۔ اب سمجھ میں آیا، اس وقت خانہ کعبہ میں بت تھے، خانہ کعبہ کس کے قبضے میں تھا؟ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ اتنا اونچا کیوں لگایا گیا؟ کہتے ہیں تمہارے تعصب کی وجہ سے، رسول اللہ بتانا چاہ رہے تھے تمہارا رشتہ کدھر سے ہے، یہ تمہارے تعصب کی وجہ سے۔ اچھا کہتے ہماری بات سمجھ نہیں آئی، یہ ہمارے قوم کے تعصب کی وجہ سے کیوں ہے؟ کہتے ہماری مسئلہ یہ ہے کہ عرب لوگ، آپ لوگ اگر سکون سے بیٹھ جائیں، شاید بارش آ گئی ہے، آپ اگر اصل بات پڑھتے ہوئے آگے رہے کافی جگہ یا رسول اللہ یہ خانہ کعبہ کا دروازہ اتنے اونچے ہے، یہ کیوں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے قوم کی تعصب کی وجہ سے ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ بات سمجھے نہیں، یہ ہمارے قوم کی تعصب کی وجہ سے دروازہ اتنی اونچائی پر کیوں لگایا جا رہا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ دیکھو عربوں کا مزاج ہے، خاص طور سے خانہ کعبہ کے سلسلے میں، کہ چونکہ بعض میں جگہ تھی اور یہ لوگ افتخار سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ جو اس کے منتظمین تھے، جو ان کے یہاں میں آنے جانا تھا، جو عرب اشراف تھے، وہ افتخار سمجھتے تھے اور خانہ کعبہ کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے۔ تو ان لوگوں کا یہ دستور تھا اور ان کا یہ مزاج تھا کہ خانہ کعبہ کے دروازہ جب اونچا ہوگا تو اس کے اندر ہر خاص عام جو طواف کرنے کے لیے یا پھر پرستی یا عبادت کے لیے جو لوگ آتے ہیں، ہر خاص عام کو نہیں آ سکتا، بلکہ جس کو وہ بلائیں گے وہی وہاں پر جائے گا۔ آپ سمجھ میں آیا؟ خانہ کعبہ کا دروازہ اونچا اس لیے تھا کہ جس کو وہ بلائے وہی وہاں پر جائے۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے نیا گھر بنوایا، نیا گھر
परवरदिगार ये भी नहीं चाह रहा था, या तो ये कहते कि भूले से ताला खुला रह गया होगा और गलती से वहां पहुंची नहीं, ये भी अल्लाह नहीं चाहता था। लिहाजा परवरदिगार आलम ने एक नया घर बना के बिन्ते असद को अंदर बुलाया और ऐलान कर दिया कि देखो ये हमने बनवाया है, हमारी मिल्कियत है, तुम जिसको चाहोगे दरवाजे से बुलाओगे, हम जिसको चाहेंगे नया घर बना के बुलाएंगे। तो अपनी मिल्कियत देता रहे, मिल्कियत तो अल्लाह की है, तुम जिसको बुलाते हो दरवाजे से बुलाते हो, हम जिसको बुलाएंगे नया जमाना के बुलाएंगे, ताकि ये ना हो कि तुमने बुलाया था और ये भी ना हो कि गलती से चली गई। अब नया घर बन गया, फातिमा बिन्त असद अंदर चली गई। अगला दिन जब आया काफी लोग, उस वक्त आपको पता है तारीख के एतबार से लेकिन आप लोग सुकून थोड़ी देर सुकून बैठना है, मनसा जल्दी कम की देना हो, हमारी सोचती रहेगी अपना तकलीफ नहीं होना चाहिए, दूर भेजना होना। आखिरी बात आपके हवाले, फातिमा बिन्त असद जब अंदर चली गई, अब यहाँ के ऊपर 365 बुत थे, लेकिन रोज का एक बुत, डेली का एक बुत, साल में कितने दिन उतने बुत, और हर दिन एक नए बुत की पूजा। पता नहीं सुबह हुई तो साफ सफाई वाले लोग आए, ताला चाबी लेकर साफ सफाई हो, उसके बाद में जो इबादत और पूजा पाठ के उनके दस्तूर से शुरू की है, और आना तो बड़े ताला खोल रहे हैं, काफी देर तक बेचारा उलझा रहा, चाबी घुमाता रहा, ताले नहीं खुले, बहुत शार्ट सारे मुकदमात मैंने खत्म कर दिए। दूसरे ने कहा कि तुम कोई ताला भी नहीं खोलना आता, हम खोले, और वो बड़ी देर तक चाबी घुमाता रहा, ताले नहीं खुला। शाम हो गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ताला घुमा रहे, चाबी घुमा रहे, कुछ खुल ही नहीं रहा है। जब शाम तक नहीं खुला तो मक्के में खंगाल से पैदा हो गया कि आज यहाँ पर इबादत नहीं हुई, आज पूजा नहीं हुई, ताला नहीं खुल रहा। अगले दिन लोग क्या किए, ताला चाबी बनाने वाले को लेकर आए, उसने पहले असली चाबी लगाई, बात नहीं किया, पुराना ताला हो गया होगा, उसने उसकी नकली डुप्लीकेट बनाई, उससे खोला, शाम तक बेचारा बुला रहा, ताला नहीं खोला। तीसरे दिन ताला बनाने चाबी बनाने वाले नहीं, बल्कि वो नाम लेकर आए जिसके जरिए से ताला तोड़ा जाता है। शाम तक ताला तोड़ते रहे, न कुंडा टूटा, न ताला टूटा, न ताला खुला। तीसरा दिन था, आधे दिन से ताला गुजर चुका था, पूरा मक्का मर्द औरत छोटा बड़ा सब खाने काबा की चारों तरफ घूम रहा है कि माजरा क्या है। अच्छा, दूसरे तीसरे दिन ये भी पता लग गया बिन्ते असद अंदर है, अब कोई खिड़की से भाग रहा है, कोई दरवाजे से देख रहा है, बिन्ते असद दिखती नहीं। अगर गलती से बंद हो गई होती तो बिन्ते असद खिड़की दरवाजे के ऊपर आती, आवाज देती, चीखती चिल्लाती, हम गलती से बंद हो गए, 3 दिन से इससे कैद है। लेकिन फातिमा बिन्ते असद न दिखाई दे रही है, न मदद के लिए आवाज दे रही है। इधर बीवी 3 दिन से घर में नहीं है, खाने काबा में है, सबको खबर, लेकिन अबू तालिब खाने काबा की तरफ 3 दिन नहीं आए। अजीब मसला है, ताला खोल नहीं रहा, अबू तालिब की अहलिया इसके अंदर 3 दिन से है, अबू तालिब आता पता नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बीवी की खैरियत नहीं लेने आ रहे, ताला खुल नहीं रहा। तीसरे दिन ज़ोहर के बाद रसूल इस्लाम दिखाई दिए, उस वक्त रिसालत का ऐलान तो हुआ नहीं था, रसूल को सिर्फ मोहम्मद कहते थे। तो लोगों ने जब देखा रसूलुल्लाह आए हुए थे तो लोगों ने सोचा या तो तमाशाई बन के आए होंगे या चचीदान की खैरियत लेने। लेकिन रसूलुल्लाह ने वो काम नहीं किया जो सारे मक्के वाले कर रहे थे। ये लोग सीधे दरवाजे पर जाते थे, हालात देखते थे, उसके बाद में खाने काबा की चारों तरफ होंगे, उसका तवाफ करे, माजरा सुन ले, उस समझ में नहीं आए। रसूलुल्लाह उधर नहीं गए जिधर दरवाजा इन लोगों ने बनाया था, रसूलुल्लाह उधर गए जिधर दरवाजा अल्लाह ने बनाया था। खाने काबा से पुष्ट लगाकर रिसालत माफ खड़े हो गए। लोग ये समझे हालात का जायजा लेने आए हैं। थोड़ी देर तक रसूलुल्लाह को लोगों ने देखा, एक एक करके रसूल इस्लाम की चारों तरफ
ایک بچہ ہاتھوں میں لیے ہوئے نمودار ہوتی ہے، بچے سے ہی بنت اسد کو دیکھا، ادھر رسول اللہ بڑھے، ادھر بھیڑ بڑھی، عورتوں نے بنت اسد کو گھیر لیا۔ رسول اللہ نے ابھی صحیح سے سلام کرم بھی نہیں کیا، لیکن عورتوں نے بنت اسد کو گھیر لیا۔ لیکن ہر جگہ کا قاعدہ ہے کہ کوئی ملاری آ جائے، لیکن بچے کسی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور کوئی چھوٹا موٹا حادثہ ہو جائے، لوگ اگر عورتوں کا مسئلہ ہے تو وہ سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ بنت اسد خاتون تھی، اس لیے مردوں کو تو آگے بڑھنے کی ہمت ہوئی نہیں، عورتوں نے فاطمہ بنت اسد کو گھیر لیا۔ اب گھیرنے کے بعد ایک بیوی ہے، پورے مکے کی عورتیں سواروں کی پوشاک پہنی، آپ اندر گئی کیسے؟ تالا تو بند تھا، دروازہ کھلا نہیں، آپ اندر گئی کیسے؟ اگر اندر چلی گئی تھی نکلنے کے لیے آپ نے مدد کیوں نہیں مانگی؟ اندر آپ رہی کیسے؟ 3 دن تک رہی، کھایا کیا پیا کیا؟ بنت اسد نے سب کے سوال سنے، ایک مرتبہ مسکرا کے جواب دیا کہ ہم اندر خدا کے بنائے ہوئے گھر سے گئے تھے۔ کہا آپ 3 دن تک رہی کیسے؟ کہا اللہ کے گھر تھا، اللہ کی مہمانی میں۔ کہا کھایا کیا؟ کہا پروردگار عالم کھانے کے لیے بھیجتا تھا۔ اب سمجھ میں آیا پروردگار عالم نے یہ گھر کیوں بنوایا؟ گھر کے لیے ضروری ہے کوئی رہے بھی، کھائے بھی، پیے بھی، بچے کی ولادت بھی ہو، آرام بھی کرے۔ فاطمہ بنت اسد نے ان کے سوالوں کے جواب میں ساری باتیں بتا کے یہ بتا دیا، اللہ نے یہ گھر ہمارے اس بچے کے لیے بنوایا تھا۔ سارے سوالوں کے جواب فاطمہ بنت اسد نے دے دی۔ اب تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ نے گھر علی نے بنوایا تھا۔ لیکن کوئی کسی چیز کی حفاظت کب کرتا ہے؟ جو وہ چیز کو دوسری ہے نا۔ مولا کائنات کے پاس 2 عورتیں ہیں، ایک بچہ اور دونوں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ بچہ ہمارا ہے۔ مولا کائنات نے الگ الگ بڑا سمجھایا، سمجھ نہیں آیا۔ کمبل تلوار لا، کمبل کوئی سمجھتا ہے، سمجھ رہے تھے تلوار نہیں مانگی جا رہی، وہی فیصلہ کیا جا رہا۔ مولا تلوار کیا کریں گے آپ؟ کمبل ہوتے ہی کبھی سوال نہیں کرتے تھے، لیکن حالات میں لگا کے جانتے تھے۔ مولا تلوار کیا کریں گے؟ علی نے جواب دیا، کمبل 2 عورتیں ہیں، بچہ ایک ہے، دونوں ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں، ایسا کرو بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا اس کے حوالے آدھا اس کے حوالے۔ جو نقلی ماں تھی خوش ہو گئی، اصلی ماں تھی ہاتھوں کو جوڑ کے قدموں میں گر گئی، مولا بچہ زندہ ہے، ہم کو بچہ نہیں چاہیے، یہ اسی کو دے دیجئے، بچہ زندہ ہے، ہماری اسی میں خوشی ہے۔ علی سمجھ گئے جو اصلی ماں تھی، بچہ اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اب سمجھ میں آیا حسین کے زمانے میں خانہ کعبہ ہے، دونوں لوگ ہیں، ایک طرف یزید ہے ایک طرف حسین ہے۔ حسین کعبے کی عبادت کر رہا ہے، یزید کعبے کی حرمت لے رہا ہے۔ خنجر، تلوار، تیر ان لوگوں کے ہاتھ جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں، احرام میں چھپا کے بھیجے جا رہے ہیں۔ یزید خانہ کعبہ کی حرمت برباد کر رہا ہے، حسین خانہ کعبہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حسین نے حفاظت کر کے بتا دیا تجھ کو اس کا کلر کیا ہوگا، یہ کعبہ میرے باپ کا ہے، اس کا وارث میں ہوں۔ جو جس کا وارث ہوتا ہے، جو جس کی چیز ہوتی ہے، اس کو کلر ہوتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے، اس کو غم ہوتا ہے۔ اسی لیے حسین نے اپنا حج مکمل نہیں کیا، اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ لوگ اس کا سوال کرتے ہیں کہ حسین کو تو حج کر لینا چاہیے، حسین حج کیسے؟
کہ حاجیوں سے پہلے جیسی فوج وہاں پہنچ گئی تھی، جو حاجیوں کے بھیس میں تھی، حاجیوں کے لباس میں تھی، اور احرام کے اندر تیر اور خنجر چھپا کے اندر لے جا رہے تھے کہ بغیر جنگ کے حسین کو شہید کر دیں۔ وہ کعبہ جس کی حدود میں ایک مچھر نہیں مار سکتے، ایک چونٹی نہیں آپ رکھ سکتے، اس کعبے کی حدود میں رسول کا نواسہ شہید ہو۔ خدا کی قسم اگر حسین شہید کر دیے جاتے کعبے کی اس حدود کے اندر تو اس وقت کعبے کی کوئی حرمت نہیں رہتی۔ حسین نے اپنی جان نہیں بچائی، حسین تو کھلے عام میدان میں ہے۔ حسین نے یہ عمل کر کے خانہ کعبہ کی حرمت بچا دی اور یہ اعلان کر دیا کہ میرے باپ کی ملکیت ہے، اس کا وارث میں ہوں۔ حسین اسی عزم استقلال کے ساتھ کربلا پہنچے۔ عزیزو، میں نے کل بھی یہ جملہ کہا تھا کہ کربلا ایک نہیں دو تھی، ایک کربلا حسین نے جیتی تھی، حسین نے مار کا سر کیا، دوسری کربلا زینب اور حسین العابدین نے۔ چوتھے امام کی بارگاہ ہے، یہاں کچھ جملے امام کے حوالے سے راوی کہتا ہے کہ جب امام گریہ کرتے تھے اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ مولا آپ کے اوپر سب سے زیادہ مسائل کہاں گزرے؟ کہ امام جواب دیتے تھے الشام الشام الشام۔ میں نے مکہ میں دو طرح کی روایتیں دیکھی، ایک روایت میں امام نے 3 جگہوں کا نام لیا، اس لیے امام نے 3 بار شام شام کہا۔ دربار شام، بازار شام۔ شام میں جو امام نے دیکھا کسی اور کا کہنے نہیں تھا۔ دوسری روایت میں امام نے 7 جگہوں کا تذکرہ کیا اور وہ 7 کے 7 جگہ شام کی ہے۔ عزیزو، ہم کو پتا ہے یہ وہ نام ہے کہ نام لیتے ہی آنکھوں سے آنسو فوراً نکل پڑتا ہے۔ یہ اس مظلوم کا غم ہے، اس مظلوم کا نام ہے جس نے زندگی بھر اپنے خون کے آنسو ہوئے۔ امام سے پوچھا گیا مولا شام میں آپ کو سب سے زیادہ کہاں پر تکلیف گزری؟ امام 7 جگہوں کا نام لیتے ہیں۔ امام کہتے ہیں ایک وہ جگہ تھی کہ جب شام میں ہم اسیروں کے چاروں طرف نیزے بردار اور تلوار باز کھڑے ہوئے تھے اور ہمارے درمیان ہم کو اپنے درمیان گھیرے ہوئے تھے، اور جب ان کا دل چاہتا تھا تو نیزے کی نوکیں ہمارے بدن میں چڑھا، نیزے کی نوک ہمارے بدن میں چڑھاتے تھے اور ہمارے چاروں طرف وہ ناچتے تھے، اور ان کی اجازت سے ڈھول بجانے والے اور باجا بجانے والے ہمارے چاروں طرف تماشا دکھا رہے تھے اور باجے بجا رہے تھے۔ امام نے کہا کہ دوسرا مسئلہ وہ تھا کہ جب ہم اسیروں کو ایک جگہ ٹھہرایا گیا جہاں پر بیویاں تھی، بیویوں کے نزدیک شہیدوں کے سر رکھے گئے، اور پتہ ہے شہیدوں کے سر کیسے رکھے گئے؟ زینب و ام کلثوم کے سامنے میرے بابا میرے چچا عباس کا سر لگتا تھا، سکینہ اور فاطمہ بنت الحسین کے سامنے میرے بھیا علی اکبر اور قاسم کا سر۔
اوپر جو مکان تھے ان کی چھتوں کے اوپر عورتیں تھیں اور بچے تھے. ہم لوگ کو وہاں پر ایسا پیش کیا گیا کہ چھتوں سے گرم پانی اور آگ برسائی جا رہی تھی. میری آگ کا ایک شعلہ میرے سر پہ آگے گرا, میرے امامے میں آگ لگ گئی. امام میں دوسرا موقع کہتے ہیں, ایک وہ موقع تھا ہم کو ادھر سے گزارا گیا کہ جدھر مسیحی لوگ رہتے تھے, جب ہم لوگ ادھر سے گزرے تو یہ لوگ اعلان کر رہے تھے, اے لوگوں تم کو پتا ہے یہ کہ کون سے اسیر ہے, انہی کے گھر والوں نے جنگ خیبر میں, جنگ خندق میں تمہارے آبا و اجداد کو قتل کیا. امام کہتے ہیں جب ان مسیحی لوگوں نے یہ سنا تو وہ لوگ مٹی کے ڈھیلے, پتھروں کی بارش ہمارے اوپر کرتے تھے. اس کے بعد امام کہتے ہیں ہم کو ادھر سے گزارا گیا جدھر غلام بیچے جاتے تھے, غلاموں کا بازار تھا. ایک مرتبہ وہاں پہ ٹھہرایا گیا اس طرح سے کہ جیسے ہم کو ملائمی میں بیچا جائے. اس کے بعد امام ایک آخری موقع بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد یہ بازار یہ بھائی ہے. اس کے بعد جب شام کا دربار آیا تو 700 کرسی نشین تھے اور وہ سارے کرسی نشین کچھ مسلمان تھے کچھ غیر مسلم تھے. تو دوسرے ملکوں کے سفیر وہاں پر بلا کے یزید نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھایا تھا. جب ہم لوگ داخل ہوئے تو ایک شخص ہمارا تعلق کروا رہا تھا, یہ زین العابدین, یہ حسین کا بڑا بیٹا, یہ زینب حسین کی بہن, یہ ام کلثوم, یہ سکینہ, یہ رقیہ, یہ مروہ. اسی تعلق میں ایک مرتبہ یزید کی نظر ایک چھوٹی سی 4 سالہ بچی پر پڑی. یزید نے کیا دیکھا, یہ بچی اپنے چہرے کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے ہوئے ہے. یزید نے پوچھا من انتا من ہذی, یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ تعلق کروانے والا کہتا ہے یزید ارے یہی سکینہ یہی سکینہ ہے, یہی اپنے بابا کو چاہتی ہے. ایک مرتبہ یزید نے پوچھا اے سکینہ ارے تم نے اپنے چہرے پر ہاتھوں کو کیوں رکھا؟ سکینہ جواب دیتی اے یزید سر پہ چادر نہیں, نام محرموں کا مجمع, ہم نبی کی بیٹیاں, علی کی بیٹیاں. کھلے ابو علی کی بیٹی کا داخلہ ہے, حسین بے کس کربلا میں ستم کچھ ایسا کیا گیا ہے. حسین بے کس کربلا میں ستم کچھ ایسا کیا گیا ہے. صلح کے آغوش کربلا میں لباب آ تو گئی ہے لیکن, صلح کے آغوش کربلا میں لباب آ تو گئی ہے لیکن, خیال اصغر کا قید خانے میرا بھی جھولا جھولا رہا ہے. حسین بے کس کربلا میں ستم کچھ ایسا کیا گیا ہے. حسین بے کس کربلا میں ستم کچھ ایسا کیا گیا ہے. سروں کو تن سے جدا کیا ہے, رتبے لاشوں کی پائے مالی. سروں کو تن سے
ایسا